أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. سلام کے سلام حضرت ہیں 72 سال لیکن ایک ہی آواز ہے، کربلا کے حق پرستوں پر ہمیں یہ ناز ہے. کربلا کے حق پرستوں پر ہمیں یہ ناز ہے 72 سال لیکن ایک ہی آواز ہے. ہنس کے حق پر جان دے دی اصغر بے شیر نے. حق پہ ہنس کے حق پر جان دے دی اصغر بے شیر نے. بس ازل سے تاوت یہ ایک ہی جاں ہے. ہنس کے حق پر جان دے دی اصغر بے شیر نے. بس ازل سے تاوت یہ ایک ہی جاں ہے. واقعات کربلا کب تک چھپاؤ گے بھلا. واقعات کربلا کب تک چھپاؤ گے بھلا. اس زمین کا ذرہ ذرہ حق کی ایک آواز ہے. سجدہ گاہے دو جہاں ہے کربلا کی سرزمین. سجدہ گاہے دو جہاں ہے کربلا کی سرزمین. سجدہ گاہے دو جہاں ہے کربلا کی سرزمین. یہ حسین ابن علی کے خون کا اعجاز ہے. سبحان اللہ. بے شک. سجدہ گاہے دو جہاں ہے کربلا کی سرزمین. یہ حسین ابن علی کے خون کا اعجاز ہے. سر کھلے آل پیغمبر کو کرایہ در بدر. سر کھلے آل پیغمبر کو کرایہ در بدر. سر کھلے آل پیغمبر کو کرایہ در بدر. یہ حسین ابن علی کے خون کا پیغمبر کو گرایا ستم کا ایک نیا انداز ہے. سر کھلے آل پیغمبر کو کرایہ در بدر. سر کھلے آل پیغمبر کو کرایہ در بدر. یہ لعینوں کے ستم کا
ایک نیا انداز ہے. کربلا والوں تمہیں نے دے دیا ہم کو سبق. کربلا والوں تمہیں کربلا والوں تمہیں نے دے دیا ہم کو سبق. کربلا والوں تمہیں نے کربلا والوں تمہیں نے دے دیا ہم کو سبق. جان دینا بے خدا ہم کو ناز ہے. وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتدبين المذبوحين المقتولين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. برادران ایمانی اور روحانی، سلسلہ گفتگو اس آیہ کریمہ کے تحت جاری و ساری ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. بلا شک و شبہ یقیناً اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اس کا نام اسلام ہے. موضوع گفتگو اس اشرے کا یہ کہ اہل بیت اور اسلامی زندگی. اہل بیت نے جو زندگی کا سلیقہ طریقہ سکھلایا ہے اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے. اس لیے کہ اہل بیت وہی بتاتے ہیں، محمد آل محمد ہمیں وہی بتاتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے یا اللہ کی مرضی ہوتی ہے. تو ان سے بہتر کوئی آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہو سکتا کائنات میں، اس لیے کہ معصوم ہیں، اللہ کی طرف سے عصمت کے درجے پر فائز ہیں، محفوظ انہیں پتہ ہے. کوئی خاطی انسان آئیڈیل اور نمونہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ خود اس کے یہاں خطا کا امکان پایا جاتا ہے. تو اسلامی زندگی کیسے گزاری جائے، اس میں کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے کہ اسلامی زندگی بن جائے، الہی زندگی بن جائے، اللہ کی پسندیدہ زندگی بن جائے، محمد آل محمد کی پسندیدہ زندگی بن جائے. اس اشرے کے عنوان کے تحت آج کی مجلس کا موضوع نماز ہے. اس میں ہم ذکر کریں گے عظمت نماز، اہمیت نماز. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت الگ ہیں، نماز الگ ہے. ذکر اہل بیت کوئی اور چیز ہے، نماز کوئی اور چیز ہے. یا اہل بیت اور نماز میں کوئی تعلق خدا نخواستہ سمجھے کہ انسان کے نہیں ہے، تو یہ انسان کی غلط فہمی ہے. اس لیے کہ اگر ہم کربلا، ذکر کربلا، پیغام کربلا عام ہے، جاری ہے. خود امام حسین علیہ السلام نماز سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے. ہم نے کہ انی احب الصلاۃ، مجھے نماز سے محبت ہے، نماز سے عشق کرتے تھے امام حسین علیہ السلام. کربلا والوں کا عمل نماز سے جدا نہیں ہے. اول وقت نماز کو بھی کربلا والوں نے فراموش نہیں کیا، اگرچہ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، تیروں کی بارش میں نماز پڑھی جا رہی تھی. خود امام حسین کی شہادت سجدے کے عالم میں ہوئی. تو نماز اور اہل بیت کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے. نماز اہل بیت سے پہچانی گئی. ہر حال میں نماز پڑھی ہے اہل بیت نے، ہر مشکل کی گھڑی میں نماز پڑھی ہے، آسائش میں نماز پڑھی ہے. کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے. اسی سلسلے میں ہم چند احادیث اپنی بات نہ کر کے اہل بیت علیہ السلام نے نماز کے سلسلے میں کیا فرمایا ہے وہ آپ کی خدمت بابرکت میں
عرض کریں۔ نماز دین کا ستون ہے، پلر ہے، کالم ہے۔ جیسے کسی عمارت کے لیے ستون کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی دینی زندگی گزارنے کے لیے، اسلامی زندگی گزارنے کے لیے اگر کوئی ستون ہے تو اس کا نام نماز ہے۔ دین اسلام کا ستون ہے۔ موضوع گفتگو اسلامی زندگی ہے، تو دین اسلام کا اگر کوئی ستون ہے تو اس کا نام نماز ہے۔ اس کے نزدیک پیغمبر اسلام کے نزدیک، اس کے فرمان کے مطابق، رسول اسلام کے فرمان کے مطابق کہ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام فرما رہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، فرما رہے کہ بندے اور کفر کے درمیان جو سرحد ہے وہ ترک نماز ہے۔ نماز کا چھوڑ دینا کفر اور بندگی کے درمیان کی سرحد ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی کے علاوہ فرما رہے کہ نماز سے انسان کو معراج ملتی ہے، نماز سے مومن کو معراج ملتی ہے۔ فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج کا سبب ہے، مومن کی ترقی کا سبب ہے، مومن کی کامیابی کا سبب ہے، مومن کے عروج کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب تک انسان نماز کی حالت میں رہتا ہے شیطان سے جنگ کرتا رہتا ہے۔ نماز کی حالت میں انسان شیطان سے جنگ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کہ جو بھی اول وقت نماز نہیں پڑھے گا، تاخیر کرے گا، تو کل بروز حشر اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ نماز کو چھوڑنے والے غور سے سنیں، نماز کی اہمیت نہ سمجھنے والے غور سے سنیں کہ جو بھی اول وقت نماز نہیں پڑھے گا تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ تاخیر کرے گا تو کل بروز حشر اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی۔ فرمانے کہ الصلاۃ نور المومن، نماز مومن کا نور ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ چہرے پر نور لانے کے لیے نہ جانے کیا کیا استعمال کرتے ہیں، کون کون سے پاؤڈر، کون کون سی کریم استعمال کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام فرمایا کہ الصلاۃ نور المومن، نماز مومن کا نور ہے۔ نماز کے ذریعے سے چہرے کے اوپر نور آتا ہے۔ صلوات پر محمد سب مل کے صلوات پیغمبر اسلام نے دوسرے فرمایا کہ اپنی نماز کو تباہ برباد نہ کرو، اس لیے کہ جو بھی اپنی نماز کو تباہ برباد کرے گا تو اس کو محشر میں قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ محشر کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کریں نماز کو چھوڑنے والے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو بھی اپنی نماز کو تباہ برباد کرے گا ویسے کہ اس کا شمار بروز حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ اس کو محشور کیا جائے گا۔ اس کا حشر نشر کس کے ساتھ ہوگا؟ حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ۔ بہت سخت بات ہے لیکن حق ہے۔ پیغمبر اسلام نے دوسرے جگہ پر فرمایا کہ دین میں نماز کا مقام و منزلت ویسے ہی ہے جیسے بدن میں سر کا مقام و منزلت ہے۔ جیسے بدن کے اندر سر کی منزلت ہے، سر کا مقام ہے، ویسے دین میں نماز کا مقام۔ کوئی عام انسان نہیں فرما رہا ہے، بانی اسلام فرما رہا ہے، بانی دین فرما رہا ہے۔ اسلامی زندگی اگر ان سے نہیں ملے گی تو ہمیں کس سے ملے گی؟ دوسرے جگہ پر ارشاد فرمایا کہ مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کو پہنچ جائیں، 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تنبیہ کرو، ان کو نماز کا حکم دو۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ 7 سال کی عمر سے تک انسان بالغ و عاقل نہیں ہے اس وقت فرمایا جا رہا ہے کہ نماز کا حکم دو، ان کو تنبیہ کرو۔ کون فرما رہا ہے؟ پیغمبر اسلام۔ اسی کا ارشاد فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز ترک کرے وہ تو دین اسلام سے خارج ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شاہ وفی الحکم والآداب کی روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز کو ترک کرے وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا ہے، یعنی مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے کہ جو نماز کی چوری کرے۔ مولا امیر المومنین فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے کہ جو نماز کی چوری کرے اور اس کے شرائط پہ عمل نہ کرے، یعنی نماز میں سے کٹوتی کرے، شارٹ کٹ میں نماز پڑھے، نماز میں سے کٹوتی کرے تو کیا ہے؟ وہ نماز کا چور ہے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں اگر نمازی کو معلوم ہو جائے، اللہ اکبر، فضیلت میں ارشاد ہو رہا ہے مولا امیر المومنین کا کہ نمازی کی فضیلت
اگر نمازی کو معلوم ہو جائے کہ وہ کس قدر مشمول رحمت الہی ہے تو ہرگز اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھائے گا کہ پروردگار کی رحمت کس قدر اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ نماز کی حالت میں اگر مومن کو یہ معلوم ہو جائے، نمازی کو یہ معلوم ہو جائے تو سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا۔ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام فرمانے کہ جب بھی نماز پڑھو تو یہ سمجھ کے پڑھو کہ یہ ہماری آخری نماز ہے۔ چوتھے امام فرمانا ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھو، اس انداز سے نماز پڑھو، یہ سوچ کے پڑھو کہ یہ ہماری آخری نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ ان سے ہمیں درس حیات ملتا ہے، طرز زندگی ملتا ہے کہ اس طرح سے ہم دیکھیں نماز اسلام کا چہرہ ہے، اسلام کا چہرہ ہے نماز۔ اسلام پہچانا جاتا ہے، مسلمان پہچانا جاتا ہے نماز کے ذریعے سے۔ ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ نماز حقیقت میں اخلاص ہے اور آدمی کو خود پسندی اور غرور سے نجات دینے والی ہے۔ نماز غرور سے بچاتی ہے، نماز انسان کو خود پسندی سے بچاتی ہے۔ اخلاص عمل کا نام نماز ہے۔ اس کے علاوہ پانچویں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ شروع میں عرض کیا تھا کہ الصلاۃ الدین، نماز دین کا سکون ہے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روز حساب سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ اکبر، حساب کے روز، روز محشر، قیامت کے روز سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ وہ نماز۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا انسان سے۔ چھٹے امام نے دوسرے کا ارشاد فرمایا کہ ہمارے شیعوں کو پہچاننا ہو تو نماز کے اول وقت سے پہچاننا۔ چھٹے امام نے کیا فرمایا کہ اگر ہمارے شیعوں کو پہچاننا ہو، شیعہ نہ جانے کیا کیا دعویٰ کرتے ہیں، چاہنے والے کیا کیا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں چاہنے والا وہی ہے کہ یہ امام کی باتوں کے اوپر کھڑا اترے۔ امام فرماتے کہ ہمارے شیعوں کو اگر پہچاننا ہو تو نماز کے اول وقت میں آزماؤ کہ وہ کس طرح سے اول وقت کی محافظت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان نماز پڑھتا ہے، بدن اور اس کا لباس اور ہر وہ چیز جو اس کے ارد گرد وجود رکھتی ہے ذکر خدا میں مصروف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا نمازی کا مرتبہ ہے، کیا نماز پڑھنے والے کی شان ہے۔ ہمارے چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ جس وقت انسان نماز پڑھتا ہے اس کا بدن، اس کا لباس اور ہر وہ چیز جو اس کے ارد گرد وجود رکھتی ہے، پائی جاتی ہے، وہ ذکر خدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حج سے بہتر اگر کوئی عمل ہے، حج سے بالاتر اگر کوئی عمل ہے تو سوائے نماز کے نہیں ہے۔ حج سے بالاتر، بس آخر کلام میں عرض کیا جائے، حدیث بہت ہیں نماز کی فضیلت میں، خود قرآن مجید میں جا بجا آیتیں بیان ہوئی نماز کے سلسلے میں، نماز کی اقامت کے سلسلے میں، نماز پڑھنے کے سلسلے میں۔ تو چھٹے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آخری وصیت اور سفارش جو رسول خدا نے کی ہے، کون فرما رہے ہیں؟ چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے جو آخری وصیت اور سفارش کی ہے جو رسول خدا نے کی ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید فرمائی، وہ نماز کو برپا کرنا ہے، کہ نماز برپا کی جائے۔ پیغمبر اسلام کی وصیتوں میں سے وصیت ہے۔ اس کے علاوہ چھٹے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاۃ۔ اللہ اکبر۔ چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ ہماری شفاعت اس شخص کے شامل حال نہیں ہوگی جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، اہمیت نہیں دیتا ہے، اس کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی۔ صلوات پر محمد، سب مل کے صلوات اللہم اللہ اکبر۔ بہت ہی قیمتی احادیث ہیں، اگر ہم ان کو سونے کے حروف سے بھی لکھیں تو وہ کم ہیں۔ ہمارے ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں نماز کے سلسلے میں، اللہ کے نزدیک، امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک نماز کی عظمت و اہمیت روزے سے زیادہ ہے، روزے سے زیادہ عظمت و اہمیت ہے نماز کی۔ اسی لیے ہمیں بچپن سے یاد کرایا جاتا ہے کہ اول نماز دوسرے روزہ۔ آخری کلام میں ہمارے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ نماز پرہیزگار لوگوں کی قربانی ہے۔ اللہ اکبر۔ متقی لوگوں کی قربانی اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔
متقی پرہیزگار لوگوں کی طرف سے اگر کوئی قربانی ہے تو وہ نماز ہے۔ تو نماز کی کتنی عظمت ہے، آپ نے ان احادیث محمد آل محمد سے اہل بیت کی احادیث سے اندازہ لگایا ہوگا کہ نماز کی کیا عظمت ہے، کیا قدر و منزلت ہے، نمازی کا کیا مرتبہ ہے، نماز پڑھنے والے کی کیا عظمت و اہمیت ہے، کتنا وہ مشمول رحمت الہی ہو جاتا ہے، پروردگار اس کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، دین کا ستون ہے نماز، اور مومن کی معراج ہے، معراج کا سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا والوں سے بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ نماز کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے تیروں کی بارش ہی کیوں نہ ہو رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ آج محرم کی 6 تاریخ ہے، اس میں علماء ذاکرین جناب اکبر کے مصائب پڑھتے ہیں جو ہو بہو تصویر رسول ہیں، شبیہ پیغمبر ہیں۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ خود امام معصوم نے فرمایا کہ پروردگار گواہ رہنا، اب تیری بارگاہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول سے مشابہ ہے، رفتار میں، گفتار میں، سیرت میں، صورت میں تیرے رسول کی تصویر ہے، اب اس کو تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے اجازت تو دے دی، لیکن پہلے یہ فرمایا کہ جاؤ خیمے میں رخصت ہو لو، اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لے لو، انہوں نے تمہیں نازوں سے پالا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا سخت مرحلہ تھا کہ اکبر خیمے میں داخل ہوئے اجازت کے لیے، لیکن کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے۔ حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب اکبر خیمے سے نکل رہے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ آئے آقا حسین کی خدمت میں، بابا آپ بھی اجازت دے دیجئے۔ خیمے سے بیویوں سے اجازت مل گئی۔ کیسے حسین کو رخصت کیا؟ یہ مقاتل لکھتے ہیں کہ جب علی اکبر کو ودا کیا ہے میدان کارزار کی طرف، تو یہی کہتے جاتے تھے کہ آپ بنیا محلن محلا، اے میرے بیٹے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا، آہستہ آہستہ جانا۔ اللہ اکبر۔ کس انداز سے حسین نے رخصت کیا۔ باپ کا دل ہے پہلو میں، میدان کارزار میں آئے، غضب کا جہاد کیا، پشتوں کے پشتے لگائے۔ ایک وہ وقت بھی ہے کہ جب پیاس کا غلبہ ہوا تو پھر سے بابا کی خدمت میں آئے، اے بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا انتظام ہو جائے تو میں ان لائنوں کو بتاؤں کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے وقت میں امام سے سوال کہ بیٹا پانی تو نہیں ہے لیکن یہ انگشت ہے، یہ انگشتری ہے، اس کو اپنے دہن میں رکھ لو، شاید تمہیں کچھ سکون ملے۔ علی اکبر لیجئے، خدا حافظ کہہ کے رخصت ہو گئے، میدان کارزار میں آئے، پھر سے جنگ کی، پشتوں کے پشتے لگائے، لیکن جب دشمن تاب نہ لا سکے، بھوکے و پیاسے کی، اللہ اکبر، اس علی کے پوتے کی جب دشمن تاب نہ لا سکا تو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ علی اکبر نرغے آدم ہیں، تلواروں سے حملے ہوئے، تیروں سے حملے ہوئے، شبیہ رسول مسلمان کے کیسے مسلمان تھے فوج یزیدی میں، یہ بھی نہیں دیکھ کہ سامنے تصویر رسول ہے، رسول کی صورت ہے، شبیہ رسول ہے، تیروں کی بارش کر دی گئی، تلواریں چلائی گئیں، نمیر ملعون نے ایسا نیزہ مارا کہ علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر سینے فرس پہ نہ سنبھل سکے، بابا کو سلام آخر بھیجا، یہ بابا آنے کی زحمت نہ کیجیے گا، علی اکبر کا سلام آخر قبول کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ ادھر امام حسین نے سنا، آواز کے سہارے پہنچے، بیٹا مجھے اپنی آواز سے سہارا دو۔ آواز دیتے جاتے تھے، اینا علی، اینا علی اکبر، اینا علی اکبر، اے اکبر کہاں ہو، اے میرے بیٹے کہاں ہو، اے میرے بیٹا کہاں ہو، آواز دیتے جاتے تھے، کبھی گرتے تھے کبھی سنبھلتے تھے۔ اسی طرح سے علی اکبر کے قریب پہنچے، دیکھا کہ ایک ہاتھ سینے کے اوپر رکھا ہوا ہے، کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، اس سینے پہ ہاتھ رکھا ہے کہ بابا سینے میں برچھی کی یعنی ٹوٹ گئی ہے، سینے برچھی کی یعنی ٹوٹ گئی، اگر ہو سکے تو اس کو نکال دیجئے بابا، بہت درد ہے، بہت تکلیف ہے۔ جناب امام حسین نے سینے میں انگلیوں کو پرویا، چاہا کہ سینے سے برچھی کی یعنی نکال لیں، اسی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی نکل آیا۔
اللہ اکبر، وہ قطب سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان لال کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا، بچوں نے سہارا دیا، خیمے میں لاش علی اکبر آ گئی، بیویوں نے حلقہ کیا، ماتم بپا ہوا، لیکن ام لیلہ نظر نہیں آتی، ام لیلہ نہیں دکھائی دیتی۔ فضا دوڑی ہوئی خیمے میں گئی، اے بی بی اکبر آ گئے، کچھ بولتے نہیں، کچھ کہتے نہیں، آئیے آپ بھی دیکھ لیجئے۔ بس یہ سننا تھا، کبھی خیمے کی اس قناعت سے ٹکرائیں، کبھی اس قناعت سے ٹکرائیں۔ اللہ اکبر، جب امام حسین کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا تھا، یہ ام لیلہ تو ماں ہیں، ان کی آنکھوں میں کیوں نہ اندھیرا چھا جائے، خیمے کا دروازہ سجھائی نہیں دیتا، فضا نے سہارا دیا، بیویوں نے سنبھالا، واہ اکبر واہ مصیبت کی صدائیں بلند ہوئیں، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بار الہات تیرا ہفتہ واسطہ، شہادہ معصومین کا ہفتہ واسطہ، ہم سے ذکر عبادت و قرصے کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی مومنات عزادار ہیں ان کی سب کی جان مال ناموس کی حفاظت فرما، جو پریشان حال پریشانوں کو دور فرما، جو بیمار ان کو شفا عاجلہ عطا فرما، خرافت اور سماوی سے محفوظ فرما، دنیا آخرت کی تمام خوبیاں عطا فرما، کورونا وائرس سے تمام مومن عزاداروں کو نجات عطا فرما، امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے عوان و انصار میں شمال فرما، ان کے حضور ہم سے اس تاجد و پرستی کو قبول فرما، تمام مرحومین مومنین کے مغفرت فرما، اہل بیت کے صدقے میں، شہداء کربلا کے صدقے میں ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہم تقبل منا انک